الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا
اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم مجھے کس لیے ہو قاسم، حشر کا غم مجھے کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ سامعین محترم، قابل صد احترام میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اسٹیج پر جلوہ افروز معززین علاقہ، علماء کرام و مہمان آنان گرامی، آج کا یہ پروگرام ربیع الاول کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور اس پروگرام میں شمولیت کے لیے ذریعہ بنے ہیں ہم سب کے لیے آج کے میزبان حافظ قاری محمد اشرف آزاد صاحب۔ اللہ تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ان کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے، اور ان کے ساتھ جتنے معاونین ہیں، منتظمین ہیں، اللہ تعالی سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور ہم سب کا یہاں پر آنا، جنہوں نے اسٹیج پر آپ کو عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ کے حوالے سے ہمیں محظوظ کیا، اللہ تعالی سب کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، خاتم الانبیاء، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس وقت کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنے جہان ہیں، مسلمان ہو تب، کافر ہو تب، امیر ہو تب، غریب ہو تب، کوئی کسی برادری سے، کسی قبیلے سے، کسی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کے لیے امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ ایک جانور اگر وہ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بلا جھجک بغیر کسی تکلف کے آ کر کے اپنا معافی الضمیر بیان کرتا ہے، اپنی مشکل کا اظہار کرتا ہے، اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت کا ازالہ کرتے ہوئے اس کے مالک کو پورا چارہ کھلانے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک مزدور، مزدوری کرنے والا، جو صبح سے لے کر شام تک انتہائی مشکل ترین مراحل سے گزر کر خون پسینہ ایک کر کے گرمی کی شدت میں اپنے سر پر تگاری اٹھاتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے، امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، خاتم الانبیاء آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فرماتے ہیں اعطوا الاجیر لاجر قبل ان یجف عرقہ۔ مزدور سے کام لینے والوں، اس کی مزدوری کا لحاظ رکھو، اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ کافر کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے، مسلمان کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ ابو جہل سے بڑھ کر کون دشمن اسلام ہو سکتا ہے؟ ابو جہل نے ایک مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ امام الانبیاء، سرتاج انبیاء آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسائل پیدا کیے، مشکلات پیدا کی، آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ کنواں کھدوا لیا اور خود متمرز بن گیا۔ خود کیا بن گیا؟ متمرز۔ ایک ہوتا ہے مریض اور ایک ہوتا ہے متمرز۔ متمرز کہتے ہیں جو خود بیمار بن جائے، بیمار ہو نہیں، بیمار بن جائے۔ جیسے آج کل زیادہ تر اسٹوڈنٹس بیمار بن جاتے ہیں، یا ابا جی کام بھیجنے لگے ہوں تو بیٹا بیمار بن جاتا ہے۔ کوئی مشکل کام ہے تو متمرز بن گئے۔ ابو جہل بھی متمرز بن گیا، اور اس کو یہ یقین تھا کہ امام الانبیاء، سرتاج انبیاء آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے تشریف لائیں گے۔ کافر کو بھی یہ یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائیں گے۔ آج ہم یہاں پر بیٹھنے والے دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تو ہم اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے جائیں گے، یا ہم کسی سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ہمارے پاس آ جائیں۔ لیکن امام الانبیاء، سرتاج انبیاء آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام جب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے گئے، اور راستے میں جا رہے تھے کہ وہی کنواں جو ابو جہل نے کھدوایا کہ یہاں پر امام الانبیاء، سرتاج انبیاء آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان لیوا ثابت ہوگا، وہی کے ذریعے رب ذوالجلال نے مطلع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی قدموں واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ ابو جہل کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، فوراً بے چینی کے عالم میں دوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیز قدموں سے چلا اور اسی کنویں میں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھدوایا گیا تھا اسی کنویں میں خود گر گیا۔ بہت سارے جتن کیے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، بڑی بڑی رسیاں لائی گئیں، مضبوط ابو جہل اس کنویں سے نہیں نکل سکتا۔ پہلوان بھی عاجز آ گئے، سارے کے سارے حربے ناکام ہو گئے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو ابو جہل کو اس کنویں سے نکال سکے۔ بالآخر مجبور ہو کر، لاچار ہو کر، جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ مجھے اس کنویں سے کوئی نہیں نکال سکتا، اگر کوئی نکال سکتا ہے تو آمنہ کے لال، آمنہ کے در یتیم، امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اس کنویں سے نکال سکتے ہیں۔ پیغام بھیجا امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب پیغام پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہ ابو جہل جس نے فلاں موقع پر میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا، میری دشمنی میں اس نے آخری حد بھی کراس کر دی، وہی کنواں جس کو میرے لیے کھدوایا گیا تھا اس کنویں میں خود گر گیا۔ کس منہ سے مجھے وہاں پر بلا رہا ہے، کس نظریے سے مجھے دعوت دے رہا ہے؟ اچھا ہو ہلاک ہو جائے، اچھا ہو اسے کوئی نہ نکال سکے۔ امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی پیغام پہنچا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کنویں کے پاس کھڑے ہو کر مخاطب ہو کر ابو جہل کو کہا، ارشاد فرمایا، اے ابو جہل، اگر میں تمہیں اس کنویں سے نکال دوں، تو جواب میں ابو جہل کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اس کنویں سے نکال دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا، اسلام قبول کر لوں گا۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ وعدے کیے لیکن پھر مکر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل، میں تمہیں اس کنویں سے بھی نکالنا چاہتا ہوں اور ضلالت اور گمراہی کے کنویں سے بھی نکالنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک دراز کیا اور ابو جہل کو اس کنویں سے نکالا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر یہ تحت الثری میں بھی ہوتا تو ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی نکال لاتے۔ کافر کے لیے بھی رحمت بن گئے، جانور کے لیے بھی رحمت بن گئے۔ ہماری کوئی بھی نسبت ہے، یہاں پر والدین بھی موجود ہیں۔ امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ باپ کے لیے ارشاد فرمایا یہ جنت کا دروازہ ہے، اور ماں کے لیے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ بیٹی کے لیے فرمایا جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کر کے، پرورش کر کے، ان کو اچھے اخلاق سے آراستہ کر کے، ان کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کر کے، اچھی تربیت کر کے، اچھی تعلیم دے کر ان کے گھروں میں پہنچانے کا انتظام کرے گا، جو شخص ان کے نکاح کر کے ان کے گھروں میں پہنچائے گا، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں، شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی، بیٹیوں کے لیے رحمت بن کر آئے، ماؤں کے لیے رحمت بن کر آئے، والدین کے لیے رحمت بن کر آئے، اولاد کے لیے رحمت بن کر آئے۔
بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، گھروں سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ امام الانبیاء سرتاج انبیاء آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق بھی بتائے، مرد کے حقوق بھی بتائے، خاوند کے حقوق بھی بتائے، بیوی کے حقوق بھی بتائے، اور فرمایا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، اتباع مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ یہ لازم اور ملزوم ہے، محبت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے لیے بہتر ہے۔ شادی شدہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بیوی سب کو چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس آ گئی ہیں، نکاح سے پہلے اس کی سب امیدوں کا سہارا وہ اس کا باپ تھا، اور اب یہ سب کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آ گئی، سب کی محبتیں ایک طرف، تیری محبت میں یہ تیرے گھر میں آ گئی ہے، اب اس کی امیدوں کا مرکز، اس کی امیدوں کا سہارا وہ تو ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والیوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر بیوی کے ساتھ رویہ صحیح نہیں، اس کے ساتھ اچھے اخلاق نہیں، اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہے تو مت عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کیجئے۔ اگر ماں کی خدمت نہیں ہے مت عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کیجئے، باپ کی خدمت نہیں ہے مت عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کیجئے، اگر پڑوسی کے حقوق نہیں ہیں مت عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کیجئے، اگر اپنے آباء و اجداد کا احترام اور ان کی اہمیت نہیں ہے تو مت عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کیجئے۔ امام الانبیاء سرتاج انبیاء آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام رشتوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اولاد کی اچھی تربیت کا حکم ارشاد فرمایا کہ اولاد کی اچھی تربیت کرو، اچھے اخلاق سے آراستہ کرو، ان کو تعلیم دلواؤ، ان کے نکاح کرو، ان کی شادیاں کرو، اور یہ والدین جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلاتے ہیں، اپنے بچوں کے نکاحوں کا انتظام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جتنا خرچ کر رہے ہیں اپنی اولاد پر، رب ذوالجلال ان کے خرچ کرنے پر صدقے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور ایسی محبت جیسی محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جیسی محبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جیسی محبت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جیسی محبت حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ کے اتباع میں اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر رہے ہیں، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب کچھ آپ کے قدموں پر نچھاور کر رہے ہیں، ان کی خدمات کی بدولت رب ذوالجلال نے ان کو روضہ رسول میں آرام کے لیے جگہ عطا فرمائی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے معیت میں وہیں پر روضہ رسول میں ایسی خوبصورت جگہ عطا فرمائی جس کو پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر کے درمیان، میرے روضے کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ ساری کی ساری جنت ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے،
گزارا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج ماشاءاللہ حرم شریف میں جو سماجی فاصلے تھے وہ سب کے سب ختم کر دیے گئے ہیں۔ وہ جو کرونا کے مسائل تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ آج حرم شریف الحمدللہ پہلے کی طرح آباد ہے۔ اللہ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں وہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ جل شانہ صحیح معنوں میں ہمیں بھی عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے، اتباع مصطفیٰ نصیب فرمائے، محبت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ان کی محبت کی بدولت، ان سے اتباع کی بدولت، ان سے عشق کی بدولت مرتے وقت کلمہ طیبہ بھی نصیب ہوگا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت سے ہم جنت کے مستحق بھی بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک ہی سہارا ہمارا وہ امام الانبیاء، سرتاج انبیاء، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، اور یہی ایک سہارا آج دشمن ہم سے چھیننا چاہتا ہے، اور وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ ختم نبوت کے مستانے، ختم نبوت کے دیوانے، ختم نبوت کے بہادر یہ آج اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جائیں، لیکن ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے اس عقیدے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔
اور انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینا پڑی ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔